اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 17۔ مثلہم، ان کی مثال کا مثل الذی، جیسے مثال اس شخص کے استوقدا، جس نے جلائی بھڑکائی، نارن آگ، فلما، پس جب، اضاءت، روشن کر دیا، ضیاء روشنی کو کہتے ہیں نا، ما جو حولہ اس کے ارد گرد تھا، ماحول اسی سے ہے جو ارد گرد ہوتا ہے، ذہب اللہ، چھین لی اللہ نے، بنورہم، ان کا نور، ان کی روشنی، وترکہم، اور ترک کر دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے بصارت سے، سمم، بہرے ہیں، بکمم، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم، پس وہ، لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے، نہیں رجوع کریں گے، او یا کصیب، جیسے بارش، من السماء، آسمان سے، فیہ، اس میں، ظلمات، اندھیرے، ورعد، اور گرج، وبرق، اور بجلی، وبرق، اور بجلی، بجلی، یجعلون، وہ ٹھونس لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی، میں، آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک سے، بجلی سے، حذر الموت، اور موت کے ڈر سے، واللہ، اور اللہ، محیط، گھیرے ہوئے ہیں، احاطے میں لیے ہوئے ہیں، بالکافرین، کافروں کو، یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی نگاہیں، کلما، جب بھی، اضاء لہم، وہ چمکی ان پر، ضیاء روشنی سے روشن ہوئی ان پر، مشوا فیہ، وہ چل پڑے اس میں، وَإِذَا، اور جب، اظلم، اندھیرا ہوا، علیہم، ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے ہو گئے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، یعنی جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا تو کھڑے ہو جاتے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، ان شاء اللہ، ما شاء اللہ، تو لذہب، اگر چاہتا اللہ تو چھین لیتا، بسمعہم، ان کی سماعت، و ابصارہم، اور ان کی بصارت، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی، پر، کل شیء، ہر شے پر، قدیر، قدرت رکھتا ہے۔ تو آیت نمبر 17 میں کہا گیا کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ آیت نمبر 17 سے 20 تک منافقین کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے عقیدہ وائز، اور ایک عملی منافق ہوتا ہے جس کے عمل میں خرابیاں ہوتی ہیں۔ اعتقادی منافق کی بات کی گئی ہے پہلی مثال میں، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، پھر جلدی وہ منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی، جب اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئی تو اچانک وہ روشنی بجھ گئی، پہلے کی طرح تاریکیوں میں وہ گر گیا۔ یہی حال منافقین کا ہے، وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال حرام خیر و شر کو پہچان گئے، لیکن دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی ان کی جاتی رہی۔ کیا ہوا کہ ان کی مثال اس شخص کی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی، یعنی کفر کا اندھیرا تھا، روشنی ایمان کی ہوئی، اندر روشنی ہو گئی، پھر اچانک ان کا اندر کا نور چلا گیا، باہر کی روشنی نہیں گئی، یعنی اسلام نہیں گیا، تو ان کے دل کا نور چلا گیا، دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے اور ان کی یہ ایمان کی روشنی جاتی رہی۔ تو اسلام کی خوبیاں موجود تھیں لیکن انہیں پھر نظر نہیں آتی تھی، اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ لوٹتے نہیں ہیں، یعنی حق کو سننے سے بہرے ہیں، اس کو دیکھنے سے اندھے ہیں، اور اس کو بیان کرنے سے گونگے ہیں، حق کی طرف نہیں آئیں گے۔ جب حق نظر آ جاتا ہے تو لوگ آنکھیں کیوں بند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے، نفس پرستی کی وجہ سے، مشکلات کے ڈر کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے، اندرونی تعصب اور حسد کی وجہ سے۔ حسد بھی تھا نا یہود میں کہ ہمیں کیوں نہیں، ہمارے اندر یہ نبوت کیوں نہیں آئی، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی، بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی۔ تو پھر کہا یہ آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی موت کے ڈر کے کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت کے ڈر کے کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتے ہیں تو اس پر چلتے پھرتے ہیں، جب اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو عملی منافقوں کی مثال جو ہے وہ یہ دوسری مثال ہے کہ آسمان سے بارش کی طرح مثال، جیسے آسمان سے اسلام کی بارش آئی، اس میں بجلی اور کڑک بھی ہوتی ہے، مشکلات، پابندیاں، یہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں،
ایسا انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ بیزار ہوتا ہے، سننا نہیں چاہتا کہ کہیں اسلام کے لیے کوئی قربانی نہ دینی پڑ جائے۔ تو یہاں مراد منافق ہیں، اور اللہ ان کو گھیرے ہوئے، جیسے سفاری میں جانور سمجھتے ہیں نا ہم یہاں آزاد ہیں، لیکن وہ گھیرے میں ہوتے ہیں۔ تو اسلام کی کامیابی میں جب روشنی ہوتی ہے تو ساتھ دینے لگتے ہیں، اور مشکل میں غائب ہو جاتے ہیں جب اندھیرے ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بصارت چھین لیتا، جیسے پچھلے گروہ کا کہا تھا کہ اللہ نے ان کا نور چھین لیا، ایسے ان کا بھی لے جا سکتا تھا، لیکن ان کو ابھی ڈھیل دی ہوئی ہے، کیونکہ اسلام کی طرف ابھی آ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنا طرز عمل دیکھنا ہے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ حذر الموت، جو کہا نا کہ دین پر عمل کرنا ان کو موت جتنا مشکل لگتا ہے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو خوشی سے قبول کرتے ہیں، یا اس کے حکم سن کے ہمارا حال ان منافقوں جیسا ہو جاتا ہے جو قیامت والے دن کہیں گے کہ کاش ہم سنتے اور ہم عمل کرتے تو آج ہم دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ تو یہ منافقین کے اس گروہ کا ذکر ہے جن پر کبھی حق واضح ہوتا ہے، کبھی اس کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے دل ریب، تردد، شک میں اس بارش کی طرح ہیں جو اندھیروں، کفر، شکوک اور نفاق میں اترتی ہے۔ گرج چمک سے ان کے دل ڈر ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف اور دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ یہ حق کی کرنیں ان پر کبھی پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، پھر جب کبھی اسلام یا مسلمانوں پر مشکل وقت آتا ہے تو یہ حیران کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا گروہ آخر وقت تک شک کا شکار رہا اور رہتا ہے، اور اسلام کو قبول کرنے سے پھر محروم ہی رہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ اپنی اب جو صلاحیتیں اللہ نے ان کو دی تھی وہی سلب کر لیتا۔ اب اگر یہ اللہ تعالیٰ کی صلاحیتیں استعمال نہیں کر رہے اور اللہ کی اطاعت سے گریز کر رہے ہیں تو اللہ کے مواخذے سے ان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔